رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم شکرگزار ہوں ایسی ذرا کی مینجمنٹ اور مومنین کا کہ انہوں نے یہ عبادت کا موقع فراہم کیا جس میں کئی عبادتیں یکجا شامل ہے. سب سے پہلی عبادت مومنین سے ملاقات ہے، کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر تم ہماری زیارت کو نہ پاؤ تو ہمارے مومنین کی زیارت کو جاؤ. جو ہماری ولایت کا یقین رکھتے ہیں ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے جو ہماری زیارت کا ہے. جب یہ مجالس میں ہم جاتے ہیں تو جو مومنین سے ملاقات ہوتی ہے ہم کو دعا میں یاد رکھتے ہیں، وہ ہمیں دعا میں یاد رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑا اس تجمع کا تفضل و تبرک ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی عبادت کرتے ہیں مل کے اور ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تاکہ یہ سب عبادتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو بارگاہ عزتی میں لیاقت قبولیت حاصل کر لیتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے کہ ذکر آل محمد کرنے والے سب جگہ موجود ہیں. اور یہی آج کا پیغام ہے کہ اللہ نے کیوں نہ ذکر آل محمد کو عام کیا ہو، کیونکہ جب ہر شے ہے ہی امام کے صدقے میں. یہ آیت کا جو حصہ میں نے آپ خدمت میں سلام کلام کے طور پہ پیش کیا، یہ سورہ یاسین کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کو آپ اکثر سنتے ہیں. اور اس امام کے سلسلے میں یا اتحار کے سلسلے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے اسے سلام کلام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہ کہ خدا نے قرآن میں سورہ یاسین کو قلب قرآن قرار دیا ہے، اور قلب قرآن میں قلب کائنات کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ہم نے ہر شے کا احاطہ امام برحق میں کر دیا ہے. لیکن ہر شے کیا ہے، کل کیا ہے، اس کا سمجھنا انسان کے لیے ذرا آسان نہیں ہے. اس کا سبب یہ کہ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے اس زمین میں کیا کیا رکھا ہے، کتنے تو اس میں معدنیات ہیں، کتنے جواہرات ہیں، کتنا میں سونا ہے، کتنا اس میں ہیرا ہے، کتنا اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے پریشس جو ہے وہ چیزیں ہیں، سٹونز ہیں، میٹلز ہیں. تو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا جو انسان ہے، سائنسداں ہے، وہ اس کا پتہ نہیں بتا سکتا. کیا کہ انفینٹ ہم کو پتہ نہیں ہے تو اب کیا نکلتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو عزیزان گرامی سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ جو شے آل محمد کے صدقے میں بنی ہو وہ انفینٹ ہو، انسان اس کا پتہ نہ لگا سکے، اسے ہم تراب کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے ہم تراب کہتے ہیں. تو خدا تراب کو تو انفینٹ دے دے تو پھر ابو تراب کو کیا دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عطائے پروردگار عالم اس تراب کو انفینٹ ہے، انسان اندازہ نہیں لگا سکتے. جو کائنات کے مرکز ہیں جن کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے تو خدا نے ان کو کیا عطا کیا ہوگا، انسان. اس کا ایک میسج یہی تو آپ اگر سماعت کیا تو اس میں کہ انسان کو اسی لیے فضائل آل محمد بتائے جاتے ہیں کہ جب مانگنے کے لیے جانا تو شرمانا مت، کیونکہ جن کو خدا نے سب کچھ دیا ہو
ان کے ہاتھوں کی دھون بھی ہیرے و جواہرات بنا کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زین العابدین کی شہادت کی شب ہے. مل کے درود پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے معروضات انہی امام کے سلسلے میں آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچانے کے لیے اسے وسیلہ قرار دیا. لیکن چند باتیں فضائل کی آپ خدمت عرض کروں جو امامت کے سلسلے میں ہیں تاکہ ہمارے بچے اس سے واقف رہیں اور یہ ان کے ولا اور ایمان میں بلندی کا سبب بنے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے امام عطا کیے کہ جن پہ خود قدرت ناز کرتی ہے. کائنات اپنی جگہ قدرت ناز کرتی ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہے، قدرت کیسے ناز کرتی ہے؟ کہنے کہ ایک دن جناب جبرائیل اور اسرافیل گفتگو میں تھے. شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا اور میرے پاس گاڑی میں پڑھی ہے، کتاب دیکھ لیجیے سید بہرانی کی جو کتاب ہے ائمہ معصومین کی صدوق. کہتے ہیں ایک دن دونوں کے اندر گفتگو ہونے لگی تو اسرافیل نے کہا کہ بھائی میں ذرا بڑا فرشتہ ہوں، میرا مرتبہ بڑھا ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب سے پہلے میں حاملان عرش جو فرشتے ہیں میں ان کا سردار ہوں. تم عام جو ہے فرشتوں کے سردار ہو. اسرافیل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان فرشتوں کا سردار ہوں جو حاملان عرش ہیں، تو میں مقرب بارگاہ الہی ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ سور بھی میں ہی پھونکوں گا، اس لیے میرا مرتبہ بڑا ہے. تو جبرائیل نے کہا دیکھو میرا مرتبہ بھی کم نہیں، میرا مرتبہ تم سے بڑا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ جس نبی کو بھی میسج یا پیغام بھیجے گا وہی لے کر میں ہی جاؤں گا. تو خدا نے مجھ کو یہ شرف عطا کیا، تمام ملائکہ کی سرداری عطا کی ہے. جہاں پہ قدرت آیا کہ تم آپس میں جو ہے وہ فخر و مباحات نہ کرو، کہ تم زیادہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ سبقت نہیں رکھتے. میں نے ایسے ایسی مخلوق بنائی ہے جو تم سب سے زیادہ افضل ہے. میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو تم سب سے زیادہ افضل ہے. جبرائیل اور اسرافیل نے کہا پانے والے تو ہمیں بھی اس سے آشنا کرا، وہ کون سی مخلوق ہے جس کو تو نے ہم فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے. حجابات خدا نے ہٹائے، لوح محفوظ عرش پہ خدا نے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد عزیزان گرامی علی نور اللہ اور فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین کے القاب کے ساتھ خدا نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں افراد جو ہیں یہ افضل خلق ہیں، یہ افضل خلق ہیں. خدا نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے یہ ائمہ اطہار کو جو ہے افضل خلق بنایا ہے. جیسے ہی جبرائیل نے دیکھا ذرا دیکھیے یہ برتری، فوراً کہا پالنے والے مجھے جو ہے وہ ایک جو ہے توفیق دے دے، وہ یہ کہ مجھے ان سب کا خادم بنا دے. اللہ نے کہا میں نے تمہاری درخواست کو قبول کر لیا. بس اللہ نے کہا دیکھو یہ فرشتے کا مرتبہ ہے کہ جب انسان جو ہے کسی کو بعظمت جان لے تو اس کی خدمت میں لگ جائے. اسی لیے جبرائیل آیا کرتے تھے، حسنین کا جھولا جھلایا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ افضل وہی ہے جو آل محمد سے اپنے آپ کو منسوب کر لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ دے جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ شرف فرشتوں نے حاصل کیا. فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد سے متمسک ہو جائیں، اور یہ ایسے ان کی خلقت بھی ہے کہ جبرائیل تو خود شاگرد مولا کائنات ہے اسمات، لیکن آل محمد کا وقار اور عظمت بہت بلند ہے. اور آپ اپنے دل میں جو ان کی محبت رکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیض پروردگار عالم ہے. اسی کو ادا کرنے کے لیے آپ یہاں آئے. ورنہ سردی میں تھکن میں انسان اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو چلا نہ آتا. امام زین العابدین آپ خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرنے سے پہلے امامت کی منزل آپ خدمت میں واضح کروں تاکہ آپ عظمت امامت کو اپنے ذہن میں رکھیں، تب ہر ایک امام کی عظمت آپ کے ذہن میں رہے گی. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ خداوند عالم نے اس آیت میں جائے کل شیء احصیناہ فی امام مبین کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام برحق میں کر دیا ہے. تو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ امام کی پہچان ہی یہی ہوگی کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہو. لیکن خالی علم نہیں ہے ظاہر، کل شیء سے مطلب یہ ہے کہ نہ صرف علم رکھتے ہوں بلکہ ہر شے ان کے تصرف میں ہو. ہر شے ان کے تصرف میں ہو، جس طرف نگاہ ڈال دیں وہ ان کی منشا و مرضی کے اعتبار سے بدل جائے.
تو ان کی مرضی اور منشا کے اعتبار سے بدل جائے. دیکھیے یہی وجہ کہ اللہ نے امامت کی پہچان جو بتائی وہ اسی اعتبار سے بتائی جیسے بات اعتبار سے قرآن میں لکھی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے لیکن آپ خدمت میں چند نکات کے ساتھ پیش کروں تاکہ آپ امام زین العابدین کی عظمت کا بھی اندازہ لگائیں. حباب والیہ اگر آپ نے نام سنا ہے, محب آل محمد بنی, کیونکہ مولائے کائنات کے پاس گئی ہے خاتون, اور حباب والیہ نے جا کے مولائے کائنات سے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول کے بعد ان کا وصی و جانشین کون ہوگا. امام نے وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے, امام نے مسجد میں ایک پتھر اٹھایا اور اپنی مہر اس پہ ثبت کر دی. جب مہر ثبت کر دی تو حباب والیہ نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ پتھر پہ مہر ثبت کرنا یہ رسول کے حقیقی وصی کی دلیل ہے. اب جو کوئی دعوی امامت کرے اس کے پاس یہ پتھر لے جانا, اگر وہ اس پہ مہر لگا دے تو امام مان لینا, وہ واجب الاطاعت ہے. اگر نہ لگا پائے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے, پھر وہ امام حقیقی نہیں ہے. حباب والیہ کہتے ہیں کہ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس گئی, امام حسن نے بھی ایسی پتھر پہ مہر لگا دی. دیکھیے یہ چیز کو سن رہے ہیں آپ تو اس میں ایک نقطہ اور اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ انبیاء کا وصف ہے, اور خاص کر کے خاتم المرسلین کا. وہ کیا ہے کہ جو شے ہم کرتے ہیں اس کی اپوزٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کیسے کہ ہم پتھر پہ جب چلتے ہیں سخت چیز پہ ہمارے پیر کے امپریشن نہیں پڑتے, نرم پہ پڑتے ہیں. آل محمد وہ ہیں کہ جن کے سخت پہ پڑتے ہیں, نر پہ نہیں پڑتے. دلیل کیا ہے؟ اگر نہ پڑتے ہوتے تو جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان آج خانہ کعبہ میں نہ رکھے ہوتے. آج خانہ کعبہ میں پتھر پہ جناب ابراہیم کے نشان ہیں, جناب اور بہت سی جگہ نشان آتے ہیں. لیکن ایک اور نشانی بتا دوں آپ کو, امام علی رضا علیہ السلام کے جو قدم مبارک نشاپور میں, یہ اس کی دوسری دلیل ہے. یہ دوسری دلیل ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ پتھر جن کے سامنے موم ہو جائے اسی کو امام کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابراہیم کو انسانوں کی امامت ملی تھی, آل محمد کو کائنات کی امامت ملی ہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین کے پاس گئی, اس کے بعد یہ کہتے ہیں امام زین العابدین کے پاس گئی تو کہتی میں 109 سال کی تھی جب میں گئی امام زین العابدین کے پاس, تو میری عمر لکھا ہے کہتے ہیں 109 سال کی تھی میری عمر جب میں امام زین العابدین کے پاس گئی پتھر لے کر, وہی جس پہ 3 اماموں نے آلریڈی مہر ثبت کر دی تھی. امام کو رکوع سجدے سے فرصت نہیں تھی, تو کہتی میں دل تنگ ہو کے پلٹنے لگی, تو امام نے انگلی سے اشارہ جو کیا تو میں جو پلٹی تو میں نہ پلٹی, میری جوانی ساتھ پلٹ آئی. کہتی میں اس وقت جوان ہو گئی. دیکھیے یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان امامت کے انتظار میں اگر ذرا سا انتظار کر لے تو خدا اس کی جوانی کو پلٹا دیتا ہے. یہ امام زین العابدین نے حباب والیہ کی جوانی کو نہیں پلٹایا تھا, بتایا تھا دیکھو انتظار کا فائدہ یہ ہے کہ ہم حباب والیہ کی جوانی کو پلٹا دیتے ہیں, لوگ جس کے منتظر ہوں گے وہ کتنا جوان رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں اس کے بعد میں اماموں کے پاس جاتی رہی یہاں تک کہ آخری مہر اس نے امام علی رضا سے ثبت کروائی. روایت میں یہ آپ نے سنا واقعہ, کس سے کرائی؟ امام علی رضا. آخری وہ زمان اس وقت تک زندہ رہی. یہ تقریباً 195 ہجری تک گیا واقعہ. کہاں سے لگا کر؟ مولائے کائنات سے. اتنے زمانے تک وہ زندہ رہی اور مہر ثبت کرواتی رہی اور ان کے امام مانتی رہی. اب دیکھیے اس میں ایک عجیب نقطہ ہے, وہ کیا ہے؟ اسلام میں جتنے فرقے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے ہیں. جو 8ویں تک گیا وہ 12ویں تک ضرور گیا, اس لیے مہر کی ضرورت پڑے گی بھی نہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے کہ اتنے مہریں کافی ہیں, اس کے بعد اب کسی کو مہر چاہیے تو اس کو بھی نہیں ملے. امام کی عجیب عظمت. تو یہ حباب والیہ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ تاکہ یہ معجزات نہیں, انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنایا ہے, امامت عطا کی ہے, اس کو ہم نے محتاج نہیں بنایا ہے, مختار بنایا ہے. وہ کائنات میں اختیار کے ساتھ ہے, اس کو ہم نے تمام اختیار عطا کیے. اس لیے کہا ہے خداوند عالم نے کہ جو ہماری طرف سے کل شیء احصیناہ فی امام مبین, یا کل شیء احصیناہ فی امام مبین, یہی اذان کا پیغام ہے تاکہ انسان عظمت امامت کو بے عنوان قرآن سمجھ جائے, بے عنوان قرآن سمجھ جائے. امام زین العابدین کے واقعات, تو امام زین العابدین
کا پرسہ دینے کے لیے آپ جمع ہوں گے. جب تک ان کے فضائل و کمال سے آشنا نہ ہوں گے تب تک ہمارے دل میں ان کی مصیبت کا اثر بھی نہیں ہوگا, آنکھوں سے آنسو. اس لیے امام کی عظمت سے ہی واقف ہونے کے لیے چند چیزیں آپ خدمت عرض کروں تاکہ عظمت امام کو آپ سمجھیں کہ عظمت امام کیا ہے, خدا نے کن کو ہمارے لیے سربراہ اور رہبر بنا کے. یہ ہمارے لطف کرم ہے پروردگار عالم کہ اس نے ایسے امام بنائے کہ جو کائنات کے لیے سرچشمہ حیات ہیں. تو اس کا پیغام یہی ہے کہ ان کی محبت ہمارے لیے سرچشمہ ایمان ہونا چاہیے. ان کی اب یہ کیا چیز ہے؟ چیز ایک جتنا ہم ان سے وابستہ رہیں گے اتنا زیادہ ان کی محبت ہمارے دل پہ اثر کرے گی, اتنا ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی. امام زین العابدین کا پیغام یہ سب سے پہلی چیز میں جس کا فائدہ یہ کہ ان کے پیغامات کو انسان اپنے ذہن میں رکھے. اس لیے ایک حدیث سن لیجیے پھر میں انشاءاللہ واقعات کرتا ہوں. امام نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو, یہ امام زین العابدین کا پیغام ہے, بیچ میں نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں. تبرک یہی ہے کہ جو امام چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے, ان کی احادیث ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں. امام نے کہا اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرتے رہنا, تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے. سب سے پہلی چیز جو امام نے کہی ہے کہ اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت سے بچا لینا, تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے. ہاں یہ بہت عجیب چیز ہے, غیبت پہ مجلس پڑھنا نہیں لگی ایک جملہ امام. دوسرا کیا ہے؟ صرف اس کام میں اپنے کو لگانا کہ جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو. یہ دوسرا میسج ہے امام کا. تیسرا میسج کیا ہے امام کا؟ کہ اپنے گناہوں پہ کثرت سے گریہ کر کے توبہ کرتے رہنا. اگر تم نے 3 کام کیے تو دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو. دیکھیے اس کو آپ آرام سے سوچیے گا, یہ میرا عنوان نہیں ہے حدیث کہ جس پہ میں انالائز کروں آپ خود میں پیغام دوں, لیکن آپ اگر ذرا سا غور کریں گے تو امام نے ان چھوٹی سی باتوں میں بہت بڑا پیغام دے دیا کہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات مبنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں, کامیاب ہو جائیں, تو 3 چیزیں امام نے بتائی. سب سے پہلے غیبت سے اپنے آپ کو روک لیں. دوسری چیز کیا ہے؟ صرف ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں یا اپنی انرجی کو صرف کریں کہ جو دنیا آخرت کے لیے مفید ہوں. تیسری چیز کیا ہے امام؟ کہ اپنے گناہوں پہ کثرت سے گریہ کر کے انسان توبہ کرتا رہے تو یہ نجات کا سبب بن جائے گا. یہ پیغام ہے. کتنا سمپلی امام نے زندگی اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں دے دی. اگر ہم ذرا سا اس پہ غور کریں تو کامیابی ہمارے سامنے ہے. اب اس کے انالائز اپنی جگہ امام کے پیغامات بہت بہترین ہیں. دوسرا ایک امام کا پیغام بہت اچھا, کہتے ہیں خدا کتنا کریم ہے, خدا کتنا کریم ہے. اس کا کرم کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے صرف اس کی نعمت کو پہچان لینے کو شکر قرار دیا ہے. کیا کہا ہے امام کا, کیا قول ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ نعمت آپ کو خدا کی طرف سے ملی ہے تو خدا اس کو شکر کاؤنٹ کرتا ہے. شکر کرنے کے لیے آپ کو الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ تسبیح نہیں پڑھ, صرف یہ یاد رکھیں کہ مجھے جو نعمت ملی ہے یہ من جانب اللہ ہے. خدا اس کو شکر حمد کاؤنٹ کرے گا. اور اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے کہ اگر انسان یہ فکر کرے کہ سوچ لے کہ مجھے نعمت خدا کی طرف سے ملی, یہ حمد ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لے کہ خدا نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہے کہ میں اس کے شکر کرنے سے عاجز ہوں, تو کہتے ہیں اسی عجز کو خدا شکر حقیقی کاؤنٹ کرتا ہے. اسی کو خدا شکر حقیقی کاؤنٹ کرتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان جب بھی کسی نعمت سے لطف اندوز ہو خدا کو ضرور یاد رکھے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. اگر خدا کو یاد رکھے گا تو یہ حمد بھی ہوگا, شکر بھی ہوگا. یہ اسی امام سے ممکن ہے کہ جو مصیبت ترین وقت میں حمد و شکر کرتا رہا. یہ امام زین العابدین کے پیغامات ہیں جو ہمیں ساتھ لے کر جانا. لیکن امام کے واقعات آپ سناس کو تاکہ آپ دیکھیں امام کی عظمت کیا ہے. وہ واقعات مجھے ڈیٹیل میں نہیں جا صرف انالائز کر کے آپ خدمت میں واقعات پڑھنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی. واقعات تو بہت امام کی کتاب کم سے کم جو واقعات کی ہے جن کے اندر امام کے معجزات موجود ہیں, وہ انشاءاللہ اردو میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو نکات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے اسکالرز کوشش کرتے ہیں اس میں سے پیغامات آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ پیغام آپ کے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنے. یہ پیغام تو پیغام انشاءاللہ امام وہ واقعہ بہت مشہور ہے جو آپ نے سنا ہے باب والیہ کی طرح, جو دوسرا بلخی کا واقعہ ہے جس میں عرض کیا تھا. اس میں ایک سوال لوگ کرتے ہیں, میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا ہوں چند چیزیں سنیے تاکہ آپ اسے بھی انالائز کریں.
بلخی نے 2 چیزیں کہی ہیں، پورا واقعہ تو نہیں پڑھنا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا نا بلخی کا. ایک بلخی تھا جو اکثر امام حج پہ جاتا تھا، امام کی زیارت کو جاتا تھا اور تحفے بھی لے جاتا تھا. اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی یہ تحفے تم لے جاتے تو امام تو تم کو تحفے دیتا نہیں. اب جو آیا تو امام نے ہاتھ دھلائے. جیسے ہی ہاتھ دھلانے لگے تو امام نے اس کے ہاتھ دھلانے لگے تو کہا مولا ہی نہیں ہوگا میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا. ہاتھ دھلاتے گئے، مولا پوچھتے گئے کیا ہے؟ بولے پانی ہے. عمران کا پانی نہیں ہے، یہ موتی ہیں. اور دیکھا جیسے امام نے کہا یہ موتی ہیں، وہ پانی موتی میں بدل گیا، وہ پانی موتی میں بدل گیا. پھر امام نے دوبارہ کہا کہ پھر کیا؟ پھر ہاتھ دھلائے دوسرے، بتاؤ پھر پانی آ گیا. کہ پانی کیا ہے؟ پانی کیا؟ بولے یہ روبی ہیں. تو فوراً وہ پانی روبی میں بدل گیا، لال میں بدل گیا. اس کا تیسری بات کہ کیا ہے؟ بولے زمرد ہیں، ایمرلڈ ہے. فوراً ایمرلڈ میں بدل گیا. اس نے امام نے باندھ کے دے دیا. یہ واقعہ اس میں 2 چیز اس نے بتائی. وہ کیا کہ اپنی زوجہ کو دے دینا. اس نے اپنی زوجہ دیکھی، یہ اس کی امام جو پیغام اس واقعے میں سے جو آپ کو یاد رکھنا، وہ کیا یاد رکھنا ہے؟ بلخی نے جب اس کی زوجہ نے اعتراض کیا تھا کیا کہا تھا کہ تو یہ نہ کہے تے نے یہ بات اپنے دل میں لائی اور میرا امام اس سے واقف ہو گیا ہے. پیغام میں کیا ہے کہ تے نے جیسے ہی اپنے دل میں سوچا کہ تم تو اسے جا کر جو ہے وہ تحفے دے دیتے ہو لیکن تمہارا امام تحفے نہیں دیتا، تو یہ بات تیرے دل میں آئی، میرا امام تیرے دل کے حال سے واقف ہے. عزیزان گرامی یہ پیغام بتایا امام نے، اسی لیے اس کو یہ تمام تحفے دیے کہ ابھی یہ ہمارے پاس میسر ہے، اسے لے جا. امام نے بتایا کہ دیکھو تمہارے دل میں جو بات آتی ہے ہم اس سے واقف ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں عزیزان گرامی. ایک یہ کہ آپ مصیبت میں ہوں گے، اگر پکاریں گے تو امام آپ کو جو ہے وہ اگنور نہیں کریں گے، بلکہ امام فوراً آپ کے حالات سے واقف ہے، آپ کی مدد کے لیے چلے آئیں گے، کیونکہ خدا نے انہیں جو ہے مولائے کائنات بنایا ہے. مولائے کائنات کہتے ہی سے عزیزان گرامی اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو صرف اتنا سمجھیں کہ کبھی کسی کا کوئی قریبی بیمار ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو ماں باپ یا جو قریبی رشتہ دار تو ان کے دل پہ اس کا اثر ہونے لگتا ہے، کہتا ہے آج میرا دل نہیں لگ رہا ہے. جب ہم گنہگاروں کو اثر ہو جاتا ہے جو مولائے کائنات ہے ان کے دل پہ اپنے چاہنے والوں کی مصیبت کا کیا اثر ہوتا ہوگا. ماشاءاللہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن سوال یہ کیا ممکن ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے واقعہ تو پڑھ دیا پڑھا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے، لیکن ہاؤ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی جو ہے وہ موتی بن جائے؟ تو اس میں تو پریشانی کی بات نہیں بھائی، اچھی بات ہے کہ دیکھیے اس واقعے میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے امام نے موتی بنائے. اچھا بھائی موتی بنتے کہاں ہیں اور بنتے کس سے؟ اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں، چاہے وہ فیک بنتے ہوں ابھی یا آج کل کلٹیویٹ کیے جاتے ہوں یا اصلی بنتے ہوں، بنتے پانی سے ہی ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ سیپ بنا سکتی ہے، امام نہیں بنا سکتا. وہ سیپ میں ہی تو جاتا ہے بھائی، وہ ایک چیز ہے جس کے اندر اگر وہ ایک قطرہ چلا گیا تو وہ سیپ بنا دیتی ہے، اسی پانی میں بنتا ہے. تو جب پانی سے موتی بنا ہے تو سیپ کے ذریعے بننے پہ قائل ہیں. جس کو خدا نے کلا شین احسنہ فی امام مبین کہا ہے اس کے ارادے پہ بننا ممکن نہیں ہے. کہا بھائی اس میں تو بہت دیر لگتی ہے. میں نے کہا یہی تو زمانہ ہے، اگر کل آپ سے مجھ سے کہتے کہ بھائی آپ جو ہے ہندوستان سے یہاں آ جاؤ تو آنا ممکن بھی نہیں تھا، کیونکہ سواریاں نہیں تھی، ایسا نہیں تھے تو جہاز تھے. جہاز بھی کتنے زمانے میں آتے تھے، پہلا پلین سے آتے ہیں، کانکور سے آتے ہیں، اور اس کے بعد اب تو زمانہ اور بھی ایڈوانس چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب انسان میں یہ طاقت ہے کہ زمانے کو کوتا کر دے. بس امام کہتے ہی اسے جس کے لیے زمانہ کوئی حقیقت نہ رکھے، ارادہ کرے اور شے ہو جائے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ کن فیکن. ہماری ذات کی عظمت یہ ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں شے ہو جاتی ہے. جو ہماری مرضی کے مالک ہے ان کو ہم نے یہ طاقت دی ہے کہ ارادہ کرے اور شے اپنی حقیقت کو بدل دے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو بچے جو واقعہ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم کیا ہو سکتا ہے یہ تھے. اب اس کے بعد کیا زمرد تو وہ تو اس میں بتا ہے. تو یہی بتایا کہ دیکھیے یہ اسی ارادے کا کام کہ جب انسان ارادہ کرے اور شے بدل جائے اسی کو امام کہتے ہیں. ارادہ کرے اور شے اپنی حقیقت کو بدل دے اسی کو امام کہتے ہیں. یہ امام کی عظمت کو اب اچھا منزل یہی ہے. تو اسی لیے دیکھیے وہ دونوں واقعے کو جوڑ دیا. عجیب چیز ہے. کیا کہا کہ حباب والیہ کے بھی جوانی کو پلٹایا، لیکن کہا ابھی خالی جوانی کو پلٹانے میں نہیں عظمت، عظمت اس کے آگے بھی ہے. وہ عظمت کیا ہے؟ وہ عظمت یہ ہے کہ حباب والیہ سے ایک قدم اور آگے بڑھایا. جب بلخی کی زوجہ آئی تو بلخی کے زوجہ کو امام نے کیا کیا کہ وہ آنے سے پہلے ہی، امام سے ملاقات سے پہلے ہی دنیا سے اٹھ گئی.
جب دنیا سے اٹھ گئی تو امام نے کیا کہا؟ امام کے پاس آیا کہ مولا کسی کا انتظام کر دیجئے تدفین کے لیے، کہ جا کے لے آؤ۔ بھئی دیکھیے یہی ہے، چاہنے والے اشارے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ساتھ لانے، ابھی کسی کو میت لانے کے لیے تو تین چار لوگ چاہیے، خالی امام نے کہا تم اسے لے آؤ، تو سمجھ گیا خالی مجھے بھیجا لانے کے لیے، اس کا مطلب کوئی راز ہے۔ جا کے دیکھا تو زندہ پایا۔ جب زندہ پایا عزیزان گرامی تو اس سے پوچھا منزل کیا ہے؟ کہ بولے فرشتے تو میری روح کو لے جا رہے تھے۔ جب لے جا رہے تھے تو کسی جوان نے آ کے کہا کہ اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دو۔ ہم نے خدا سے دعا کی، فرشتوں نے روح کو پلٹا دیا۔ اس نے کہا میں واپس زندہ ہو گئی۔ میری روح کو فرشتے لے جا رہے تھے لیکن حکم جوان سے ایک خوش روح جوان آیا، انہوں نے میری روح کو، کہتے ہیں جب روح آئی بدن میں لے کر آئی۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جیسے ہی دروازہ کھلا اندر داخل ہوئی، امام کے چہرے پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ بولی کہ وہی جوان تھا جس کے حکم سے میری روح پلٹائی گئی ہے۔ یہ وہی جوان ہے جس کے حکم سے میری روح پلٹائی گئی ہے۔ ایسا میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا تھا کہ فرشتے فخر و بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کام سونپا گیا ہے، لیکن انہیں کیا پتہ لگا کہ نہیں، خدا نے سب سے زیادہ افضل جو ہے آل محمد کو بنایا ہے۔ ایسا جب آل محمد حکم دیں گے تو فرشتے انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا نے ایک حکم دے کر جو ہے واقعی میں بتا دیا کہ دیکھو اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو یہ جو ہے وہ بیماری کو شفا میں بھی بدل دیں گے، موت کو حیات میں بھی بدل دیں گے، شرط یہ ہے کہ محبت میں ان کے سر در پہ سر جھکائے چلے جانا، بس لطف و کرم اسی لیے تمہاری طرف ہوتا رہے، ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان ان کو مرکز لطف بنایا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین کے واقعات کا دیکھیں کہ زندگی کا انالائز اگر آپ کریں، امام کی سب سے بڑی جو عظمت کے ابواب ہیں ان میں یہ کہ امام نے جو دور گزارے اس میں 1-2 سال کا زمانہ امام کا کس کے ساتھ ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ، بچوں کے لیے صرف تاکہ ان کے ذہن میں پڑے رہی تاریخ۔ 2 سال امام کس کے ساتھ رہے؟ اپنے دادا کے ساتھ، مولا کائنات کے 38 میں امام کی ولادت ہے، 40 میں مولا کائنات کی شہادت ہے۔ اس کے بعد 10 سال 40 سے 50 ہجری تک امام حسن کے ساتھ قیادت میں رہے۔ اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ 50 سے 61 تک اپنے بابا کے ساتھ، اور 61 سے لگا کے 95 تک امام اپنے ان کی امامت کا دور۔ اب اس امامت کے دور کو، کیونکہ یہ تو دور آپ نے دیکھیں صرف ان کی امامت کے دور ہے، کہ امام کی امامت کے دور کا آغاز ہی سب سے زیادہ مشکل طریقے سے، کسی امام کو وہ مشکل ترین زمانے میں آغاز امامت کا موقع نہیں ملا جتنا امام زین العابدین کو ہے۔ لیکن جو اس مشکل ترین حالات میں چاہنے والوں کو اور پیغام حق کو ہم تک پہنچا گئے ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔